حضرت آسیہ، انسان کو اللہ نے بڑا اونچا مرتبہ عطا کیا ہے، اسے اپنا خلیفہ بنایا، عقل اور سمجھ دی اور یہ حکم دیا کہ وہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، کسی کے سامنے نہ جھکے، مگر انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے جو اس کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے، برے سے برے کام کرواتا ہے اور آخرت میں رسوا کر دیتا ہے۔ پھر بھی جو اللہ کے نیک بندے ہیں اس کے کہنے میں نہیں آتے اور ان پر چاہے کتنی بھی پریشانی آ پڑے وہ سچائی کے راستے سے نہیں ہٹتے۔ ان نیک بندوں میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی۔ دین کے راستے میں عورتوں نے بھی ہمیشہ مردوں کے برابر حصہ لیا ہے۔ ایسی ہی ایک عورت حضرت آسیہ تھی جو فرعون کی بیوی تھی، جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے۔ انہوں نے سچائی کی خاطر بہت پریشانی سہی اور بڑی سختیاں جھیلی، مگر سچائی کے راستے سے نہ ہٹی۔ جلاد کی تلوار سے قتل ہونا سہن کر لیا لیکن فرعون کی غلط بات نہ مانی۔ فرعون ایک ظالم اور خدا سے پھرا ہوا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی بیوقوفی سے خود خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو آدیش دیا کہ وہ اس کو اپنا رب سمجھے، اس کو سجدہ کرے اور اس کا آدیش مانے۔ یہ کتنی بری بات تھی کہ ایک بندہ خود خدا ہونے کا دعویٰ کرے، ایک غلام مالک بننے کی چاہ رکھے، ایک معمولی انسان جو بالکل مجبور ہے وہ خدا بننے کے سپنے دیکھے۔ اس سے زیادہ دنیا میں گری ہوئی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ذرا ہی دیر میں فرعون کو ختم کر دیتے، مگر اللہ نے ایسا نہ کیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی طرف بھیجا تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائے، اپنا اچھا برا سمجھے اور بری باتوں سے توبہ کرے، مگر وہ نہ مانا اور موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کی بالکل بھی پرواہ نہ کی۔ لیکن اس کی بیوی آسیہ ایک نیک عورت تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور نیکی اور بھلائی کے کام کرتی رہی۔ فرعون کو جب ان کے ایمان لانے کا پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوا، کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میری بیوی کو تو میری بات ماننی ہی چاہیے، جو کچھ برا یا بھلا میں کرتا ہوں، لوگوں کو صحیح یا غلط کاموں کا حکم دیتا ہوں، اپنی پرجا میں جو کچھ منمانی کروانا چاہتا ہوں، میری بیوی کو بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانی چاہیے۔ لیکن چونکہ یہ دین کا معاملہ تھا، اس لیے حضرت آسیہ نے فرعون کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اس کے غلط کاموں سے نفرت ظاہر کی اور اس کے یہ کہنے پر کہ کیا پاگل ہو گئی ہو، تو بالکل بے خوف ہو کر کہا، میں پاگل نہیں ہوئی ہوں، میں اس خدا کو ماننے والی ہوں جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے، جو اکیلا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور تیرا بھی وہی خدا ہے۔ فرعون بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اتنا سنتے ہی وہ اپنے آپ سے باہر ہو گیا۔ اس نے حضرت آسیہ کے کپڑے پھاڑ دیے اور مارا پیٹا، تاکہ ان کے رشتہ داروں کو بلا کر کہا، آسیہ کو سمجھاؤ۔ حضرت آسیہ کے اپنوں نے انہیں سمجھایا، کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے؟ فرعون خدا ہے، بڑا راجا ہے، ساری دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے، اس کا آدیش مانتی ہے، وہ ذرا سی دیر میں کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کی بات کو مان لو۔ لیکن حضرت آسیہ کو فرعون سے زیادہ اپنے اللہ کا ڈر تھا، اس دنیا سے زیادہ آخرت کا خیال تھا۔ یہاں کی کچھ دنوں کی پریشانیاں منظور تھیں، اصلی جیون تو مرنے کے بعد شروع ہوگا۔ وہاں کی سفلتا واستوک سفلتا ہے۔ دنیا کے ناراض ہونے سے انسان کا کچھ نہیں بگڑتا، زیادہ سے زیادہ موت آ جائے گی، لیکن اللہ کی ناراضگی سے سدا کی تکلیف اور ہمیشہ کی رسوائی ہے۔ اس لیے حضرت آسیہ نے کہا، اے میرے پیارے رشتہ داروں، جو کچھ تم نے کہا وہ میری محبت میں کہا ہے، تم میری بھلائی چاہتے ہو، مگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ فرعون ہم سب کی طرح مجبور، کمزور اور بے بس آدمی ہے۔ اس کا خدا ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس سنسار کو بنانے والا تو واستو میں اللہ ہے، اس نے یہاں کی ہر چیز پیدا کی، وہی سب کا مالک ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، میں اسی کو اپنا ایشور مانتی ہوں۔ اگر فرعون مجھے ایک تاج ایسا بنا دے کہ سورج اس کے آگے ہو اور چاند اس کے پیچھے اور ستارے بیچ میں ہو، تو بھی میں اس خدا کو نہ چھوڑوں، کیونکہ صحیح میں وہی خدا اور فرعون جھوٹا ہے۔
یہ باتیں سن کر فرعون اور غصہ ہو گیا۔ اس نے جلادوں کو بلوایا اور آدیش دیا کہ آسیہ کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک دو۔ یہ سزا کوئی معمولی سزا نہ تھی۔ ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک کر زمین پر لٹا دینا کوئی کھیل نہیں تھا۔ ایک نازک عورت جس نے مخمل کے گدوں کے نیچے کبھی پیر نہ اتارا تھا، اس کا جلادوں کی سختی کو برداشت کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ مگر حضرت آسیہ کو جیسے کچھ پتہ ہی نہ تھا۔ جلادوں نے فرعون کے آدیش کا پالن کیا، حضرت آسیہ کو زمین پر لٹا دیا، چاروں ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی اور سینے پر آگ کا تسلا رکھ دیا۔ اس کے بعد فرعون نے کہا، اس سے بھی سخت سزا دوں گا ورنہ موسیٰ کے رب کو چھوڑ دے۔ شاید وہ سمجھتا تھا کہ ایک کمزور عورت ہے، اتنی پریشانی دیکھ کر گھبرا جائے گی اور میرا کہنا مان لے گی، مگر جس کے دل میں اللہ کی محبت کا نشہ ہوتا ہے وہ دکھوں اور پریشانیوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ جس کو اپنے رب کی خوشی کا خیال ہوتا ہے وہ دنیا کے کشٹوں کو مہتو نہیں دیتا۔ جس کو خدا کے دیدار کی تمنا ہوتی ہے وہ خوشی خوشی سولی پر چڑھ۔ اس لیے جواب میں حضرت آسیہ نے کہا، اے فرعون، چاہے تو مجھے کتنا بھی عذاب دے، خدا کی محبت میرے دل سے ہرگز کم نہ ہوگی۔ اور اے فرعون، اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا تو خون کی ہر بوند کے بدلے میں اللہ کی محبت اور زیادہ ہوگی، اور جسم کے ہر ٹکڑے کے بدلے میں مکمل ایمان کی طرف اور بڑھتی رہے گی۔ یہ بات کتنا دل دہلانے والی تھی۔ ہاتھ پیروں میں خون کے فوارے ابل رہے ہیں، سینے پر آگ کا تسلا رکھا ہوا، مگر اپنے مالک اللہ سے محبت کی آگ اور بھڑکتی جاتی ہے۔ دل کی لو لگی ہوئی ہے، دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن کیا مجال جو حضرت آسیہ کے منہ سے اف نکل جائے یا سچ بولنے والی زبان رحم کی بھیک مانگنے لگے۔ آخرکار اسی سرخ لباس میں اپنے خدا سے جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف